بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، یہ نیا عنوان ہے شادی کرو لیکن اللہ سے ڈرو۔ یہ جو سبز کلر میں ہمیں لکھ دیا ہے، ان میں تقریباً 7 ویڈیو ہیں۔ یہ سب میں ایک عنوان کے بارے میں، یعنی شادی کرو لیکن اللہ سے ڈرو، اس کے بارے میں تفصیل ہے۔ لہذا آپ ساری ویڈیو کو نمبر وار دیکھیں گے تو آپ کو پوری بات کا پتہ چلے گا۔ تو اس میں تقی السماء صاحب فرماتے ہیں، قرآن کی آیت تلاوت کی ہے، فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ فرمایا کہ آج کچھ باتیں نکاح کے خطبہ سے متعلق بیان ہو جائیں، کیونکہ یہ خطبہ جو ہر نکاح کے وقت پڑھا جاتا ہے، اس کا بڑا عظیم مقصد ہے، اور ہم عام طور پر اس مقصد کو بلائے ہوئی ہیں، بلکہ خطبہ نکاح کا پڑھنا ایک رسم بن کر رہ گیا ہے، جس میں نکاح کے وقت ایک نکاح خواں کو بلایا جاتا ہے اور خطبہ کے الفاظ پڑھ لیتا ہے۔ وہ خطبہ کے الفاظ پڑھ لیتا ہے، لوگ سن لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سارے خطبے کا اور جو آیات کریمہ اس خطبہ میں تلاوت کی جاتی ہے، ان کا ایک عظیم مقصد ہے، جس میں ہم سب کے لیے نکاح سے متعلق بھی اور عام زندگی کے بارے میں بہت بڑا سبق اور بہت بڑا پیغام دیا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح دیتے تو اس وقت آپ کچھ نصیحت کی باتیں بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اب نصیحت کا وہ طریقہ ختم ہو گیا ہے اور صرف خطبہ کی مسنون آیات تلاوت کرنے پر اکتفا کر لیا جاتا ہے۔ لہذا اس خطبہ نکاح کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نکاح 2 افراد کے درمیان ایک سماجی معاہدہ ہے، جس میں طرفین سے ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ مثلا نکاح خواں جو بیوی کا وکیل اور نمائندہ ہوتا ہے، وہ شوہر سے کہتا ہے کہ میں نے فلاں خاتون کا نکاح تم سے کیا، شوہر کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا۔ لہذا جیسے خرید و فروخت کے معاہدے میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، اسی طرح نکاح کے اندر بھی ایجاب و قبول ہوتا ہے، لیکن خرید و فروخت میں ایجاب و قبول کرتے وقت خطبہ پڑھنے کی اور قاضی کی ضرورت نہیں، لیکن نکاح کے وقت ایجاب و قبول سے پہلے حضور پاک علیہ السلام نے خطبہ پڑھنے کو مسنون قرار دیا۔ اگرچہ خطبہ کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے، لیکن خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ آگے فرمایا کہ نکاح ایک عبادت ہے، اس لیے کہ نکاح کے معاہدے میں اللہ تعالیٰ نے 2 شانیں رکھی ہیں۔ ایک شان تو سماجی معاہدے کی ہے اور دوسری شان عبادت کی ہے، کیونکہ نکاح بذات خود ایک عبادت ہے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح میں معاملے کی شان مغلوب ہے اور عبادت کی شان غالب ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو ایک عبادت قرار دیا، اور اس کے عبادت ہونے کی وجہ سے اس میں خطبہ پڑھنے کو حضور پاک علیہ السلام نے مسنون قرار دیا۔ فرمایا کہ خطبہ نکاح میں 3 آیات پڑھنا مسنون ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ ان آیات میں براہ راست نکاح کا کوئی ذکر موجود نہیں، حالانکہ قرآن کریم کی بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں نکاح کا ذکر بھی ہے اور نکاح کے الفاظ بھی ہیں۔ میرے والد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے دوسری آیات کو چھوڑ کر ان 3 آیات کا خاص طور پر کیوں انتخاب فرمایا۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ان آیات کا ترجمہ دیکھنا مناسب ہے۔ پہلی آیت یہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، تم اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور اسی ایک جان سے اس کی بیوی یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان دونوں کے باہمی تعلق سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلائے۔ پھر دوبارہ فرمایا، اور اس اللہ سے ڈرو
جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو۔ اگر کسی کو دوسرے سے اپنا حق مانگنا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے میرا حق دے دو۔ اس لیے فرمایا کہ جس اللہ کا واسطہ دے کر تم اپنا حق مانگتے ہو، اس سے ڈرو کہ کہیں ان حقوق کی ادائیگی میں اس کے حکم کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ رشتہ داریوں کے باہمی حقوق سے ڈرو تاکہ رشتہ داریوں کے حقوق پامال نہ ہوں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے اور تمہاری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے۔ دوسری آیت سورہ آل عمران کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اللہ کے فرمان بردار اور اطاعت گزار ہو۔ یعنی ساری زندگی اطاعت گزاری میں صرف کرو تاکہ جب موت آئے تو اس وقت تم اللہ تعالیٰ کی مطیع اور فرمان بردار ہو۔ تیسری آیت سورہ احزاب کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے اعمال میں اصلاح کر دیں گے اور تمہارے سب کام بنا دیں گے اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور جو شخص اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں ان 3 آیاتوں کو پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے خاص نکاح کے موقع پر ان 3 آیات کا کیوں انتخاب فرمایا، جبکہ نکاح سے متعلق اور بہت سی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں، اور ان 3 آیات میں نکاح کا کہیں ذکر بھی نہیں ہے۔ آگے فرمایا 3 آیاتوں میں تقوی کا ذکر، اس کو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بیان کریں گے۔